سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا عزیزان گرامی، اِشارِ ثواب کی مجلس ہے اور میں نے عیسائی کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے۔ اچھا، دنیا کی جو حقیقت ہے، اس زندگی کی جو حقیقت ہے، یا اللہ بتا سکتا ہے یا وہ بتا سکتا ہے جن کے سامنے اللہ نے دنیا کو خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تمہاری لعب کہتے ہیں کھیل کو، لعب ولہو، لہو کہتے ہیں بیکار باتوں کو، یہ لہو و لعب والی زندگی ہے، یہ دنیا کھیل و تماشا کی زندگی ہے۔ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو میں دو لفظوں میں آپ کو بطور مثال سمجھا دوں کہ ہمارے یہاں جب میچ لگتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، مثال کے طور پر یہ جو اسٹیڈیمز ہوتے ہیں تو اس پر ٹکٹ پڑتے ہیں۔ وہ ٹکٹ شروع میں تو عام قیمت کے اوپر مل جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں وہ ٹکٹ جو ہے وہ بلیک میں بیچتے ہیں لوگ۔ اگر بڑا میچ ہو، کوئی انٹرنیشنل میچ ہو، وہ جو ٹکٹ بلیک میں خرید کر، سفارشیں لگوا کر، خرید کر اس کھیل کے میدان میں جا کر اسٹیڈیم میں آدمی بیٹھتا ہے، تو جس وقت وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی اسے 6 گنا زیادہ پیسے بھی دے کے یہاں بیٹھ جائے تو وہ نہیں بیٹھے گا۔ جاتے وقت تو پیسے دے کر گیا تھا، واپسی کے وقت اگر کوئی پیسے بھی دے گا تو وہ نہیں رکے گا۔ خداوند کریم یہی بتانا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں تم آئے ہو، دل لگا ہے تمہارا یہاں، تمہارا جب یہ کھیل ختم ہو جائے گا تو دنیا میں تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، تمہیں جانا ہے۔ تو جس طریقے سے کھیل کے میدان میں آدمی کو دل نہیں لگانا چاہیے، ایک عارضی جگہ سمجھنی چاہیے کہ میں یہاں پر ایک عارضی طور پر یہاں آیا ہوں، ایک عارضی مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں، وہ مقصد اس نے حاصل کرنا ہے، اس کو پروردگار عالم کی سائے کریمہ کے اندر بتا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ، یہ دنیا سجاوٹ ہے، ڈیکوریشن ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے پر فخر ہے۔ میرے پاس ایسا گھر ہے، تمہارے پاس کیسا گھر ہے، میری اتنی اولادیں ہیں، تمہاری کتنی اولادیں ہیں، میری اتنی زمین ہے، تمہارے پاس کتنی زمین ہے، میرے اتنا بینک بیلنس ہے، تمہارا کتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس ایسی گاڑیاں ہیں، تمہارے پاس کیسی گاڑی۔ یہ ان چیزوں کے اوپر فخر کرتا ہے انسان، اور اس کو بھی قرآن مجید میں ایک جگہ کے اوپر سورہ تکاثر میں 30ویں سپارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بیان کیا جاتا ہے کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مکے کے کافروں نے ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کیا، اور ایک دوسرے کے فخر کہ ہم اتنے قوم کے اتنے افراد ہیں، تم قوم کے اتنے افراد ہو، ہم قوم کے ایسے افراد ہیں، تمہارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، حتیٰ یہ کہ انہوں نے زرتم المقابر، قبریں جا کر گننا شروع کر دی کہ اگر ہمارے یہ 100 نمبرے ہوتے تو ہم اتنے ہوتے، انہوں نے کہا ہمارے 200 نمبرے ہوتے تو ہم اتنے ہوتے۔ یہ تفاخر، یہ فخر دنیا کی زندگی کے اندر، قرآن مجید وَتَفَاخُرٌ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَمْوَالِ، پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اور اس کے بعد
ہر ایک آدمی کی بھاگ دوڑ یہ ہے کہ مال سب سے زیادہ میرے پاس آ جائے، اولاد میری سب سے زیادہ ہو جائے. تکاثر یعنی کثرت. تکاثر فی الاموال والاولاد، مال صبح شام، نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ حج یاد ہے، نہ قبلہ یاد ہے، نہ عزیز رشتہ دار یاد ہے، نہ صلہ رحمی یاد ہے. بس آ جائے مال، مال جمع کرو. یہ قرآن مجید بتا رہا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اس تمام دنیا کے اندر اولاد، مال اور یہ تمام چیزوں کی بھاگ دوڑ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے بادل. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. جب برسات برستی ہے اور کسان کا سبزہ اگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ فصل اتنی ہو گئی ہے، فصل ایسی ہو گئی ہے. اب مجلس بدھنے آئے، اب اچھا ہوتے تھے ٹھیک ہے. ہم نے نام باون سلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبھی مجلس بٹھا دیتے. یاد رکھیں یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر انسان آیا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے برسات برسی سبزہ ہوگا. اعجب الکفار نباتہ. نبات کہتے ہیں پودوں کو اور کفار کہتے ہیں کسان کو. قرآن مجید میں جہاں کسان کو کافر کہا گیا ہے، جہاں ایمان چھپانے والے کو کافر کہا گیا ہے، وہی کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے. اعجب الکفار نباتہ. کافر کہتے ہی اسے ہے جو حق کو چھپاتا ہو. کافر اسی کو کہتے ہیں جو حق کو چھپاتا ہو. اعجب الکفار نباتہ ثم یہید. یہ جلدی سے سبزہ اگتا تو ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد تم دیکھو گے کہ یہ سوکھنے لگتا ہے. یہی سبزہ سوکھنے لگتا ہے. تم ایک فترہ ہو مصفرہ. تم دیکھو گے جو کل تک ہرا تھا آج پیلا ہو گیا، آج یہ یلو کلر میں تبدیل ہو گیا. ثم یہی فترہ ہو مصفرہ ثم یکون حطاما. اور آخری منزل اس سبزے کی یہ ہے کہ یہ بھینسوں کے اور چارہ کے لیے بھس بن جائے گا، کھانے کے لیے بھس بن جائے گا. لہذا یہ دنیا جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، اتنا اچھا گھر ہو، اتنی اچھی گاڑی ہو، اتنا اچھا بینک بیلنس ہو، یہ سب کچھ ہو، اور اسی کو مولا کائنات نے، یہ قرآن کی آیت تھی اور اب میں مولا کائنات کا فرمان پڑھتا ہوں جلدی جلدی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی تعریف یا اللہ کر سکتا ہے یا آل محمد کر سکتے ہیں. میرے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جب کسی کافر نے مولا کائنات کے فرامین دیکھے تو اس نے مولا کائنات کے فرامین پر تحقیق کرنا شروع کی. یہ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ میرے بچے آئے ہوئے تو بچوں کے ساتھ سنیں کہ مولا سے کسی نے پوچھا مولا وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، مولا وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. مولا مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے. کافروں کی، منافقین کی کوشش یہ تھی کہ کسی صورت سے مولا کی نماز قضا کرا دی جائے. جواب دیتے دیتے مولا تھک جائیں گے، ہم لسٹ لے کے کھڑے ہوں گے، مولا بتائیں گے یہ حلال ہے، یہ والا حرام ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا جس سے سوال کیا ہے وہ کون شخصیت ہے. پھر مولا نے 2 لفظوں میں جواب دیا اور مسجد کے اندر چلے گئے. مولا نے فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اب یہ تمہارا کام ہے، تم تلاش کرتے رہو. یہ قول جب کسی ایک سائنسدان نے پڑھا، سیاح نے پڑھا، اس نے بستر باندھا اور پوری دنیا کی سیر پہ نکل گیا. ناروے کی طرف ایک وہ علاقہ ناروے سے نزدیک ہے کہ جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے، سن سیٹ نہیں ہوتا ہے. وہاں تک جب وہ پہنچا، اس نے جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ہاں جو جانور ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں اور وہ کیسے کیسے ہیں. تو اس نے جواب میں اسے معلومات ہوئی کہ ہمارے 6 مہینے برف باری رہتی ہے، 6 مہینے خشک سالی رہتی ہے.
جب برف باری ہوتی ہے تو ہمارا ایک جانور ایسا ہے، وہ برف کے اندر رہتا ہے، اس کے کان اندر چلے جاتے ہیں اور وہ انڈے دیتا ہے، اور جب برف باری ختم ہو جاتی ہے اور وہ خشکی میں نکل آتا ہے، اس کے کان باہر آ جاتے ہیں اور وہ بچے دیتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ رب العزت کا ایک قانون ہے بنایا ہوا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں احذرکم الدنیا فإنها منزل قلعة وليست بدار النجعة قد تزینت بغرورها وغرت بزینتها۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہیں اس دنیا کے دھوکے سے ڈراتا ہوں۔ احذرکم الدنیا، اس دنیا سے ڈراتا ہوں، کیوں؟ فإنها منزل قلعة وليست بدار النجعة، یہ ایسی اکھڑی ہوئی جگہ ہے جس میں قرار نہیں ہے، ادھر دھکا دے دو ادھر چلی جائے، ادھر سے دھکا دے دو ادھر چلا جائے، اس کے اندر قرار نہیں ہے۔ وَلَيْسَتْ بِدَارٍ نُجْعَةٍ، اور میں یہ ایسا گھر ہے کہ جس سے تم کچھ ساتھ لے جا سکتے۔ بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے طاقتور دنیا سے گئے، کسی کی قبر میں اینٹیں سونے کی لگائی گئی، کسی کی قبر میں کوئی بہترین قسم کا ماربل بچھایا گیا ہو، کسی کی قبر کے اندر بہترین قسم کا کوئی ٹائل لگائے گئے ہوں، نہیں۔ وہی قبر جس میں ایک فقیر، بھیک مانگنے والا، گداگر، مزدور سویا ہوا ہے، ایسی ہی ایک قبر میں ارب پتی، کروڑ پتی پڑا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ مرنے کے بعد کسی کی قبر کو بہت زیادہ سجا دیتے ہیں، اس کے اوپر ٹائل لگا دیتے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ باہر کی سجاوٹ کو نہ دیکھو، اندر کی سجاوٹ کو دیکھو۔ قبورکم روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، تمہاری قبریں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ دنیا کے گھروں کو سنوارنے والوں، اپنے آخرت کے گھر کو سنوارو۔ مولا فرماتے وَاسْمَعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَكُمْ، اپنے کانوں کو روزانہ موت کی دعوت سنا دو۔ یہ وہ ذکر ہے جسے پسند نہیں کیا جاتا، یہ وہ ذکر ہے جسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن پروردگار عالم نے بہرحال یہ نظام بنایا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ کسی عربی شاعر کا دو شعر ہے کہ دخلت دنیا اناس قبلنا، اس دنیا میں ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے، وَدَخَلْنَاهَا كَمَا قَدْ دَخَلُوا، اور ہم اس دنیا میں داخل ہوئے جیسے وہ داخل ہوئے تھے۔ رَحَلُوا عَنَّا وَخَلُّوا لَنَا، وہ اس دنیا کو خالی کر کے چلے گئے، پھر ہم اس دنیا میں آ گئے۔ وَنُخَلِّهَا لِقَوْمٍ بَعْدَنَا، اور اب ہم بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے خالی کر کے چلے جائیں گے۔ مولا کائنات کے دو فرمان چار سن لیجئے، اور میں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلُ قُلْعَةٍ لَيْسَتْ بِدَارٍ نُجْعَةٍ قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا، یہ دنیا دھوکے بازیوں سے سجی ہوئی ہے، اس کی ہر چیز میں دھوکہ ہے۔ قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَغَرَّتْ بِزِینَتِهَا، اور یہ اپنی اسی سجاوٹ کے ساتھ میں لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ لوگ اس کی سجاوٹ سے دھوکہ کھاتے ہیں، لوگ اس کی بناوٹ سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہمارے دنیا میں احترام بھی انہی کا کیا جاتا ہے جن کا لباس اچھا ہو، جن کی گاڑی اچھی ہو، جن کا بنگلہ اچھا ہو، جن کا بینک بیلنس اچھا ہو، جن کے پاس پیسے اچھے ہوں، انہی کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن عزت کردار کی ہے، مال کی نہیں، اس لیے کہ کردار زندہ رہتا ہے، مال فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن کے اندر قد تزینت بغرورها وغرت بزینتها، مولا فرماتے ہیں چار چیزیں فخلط حلالها بحرامها، یاد رکھو اس دنیا کا حلال حرام کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا احتیاط کرنا ایسا نہ ہو کہ حلال کے ساتھ حرام بھی کھا جاؤ۔ یہ دنیا وہ ہے کہ وہ حیاتها بموتها، اس کی زندگی موت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی پر فخر کرتے ہوئے اپنی موت کو بھول جاؤ۔
وحلوها بمرها، اس کی آمد، اس کی عطائیں جانے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. آج ملا ہے کل نہیں ہوگا. کتنے امیر تھے جو آج فقیر ہو گئے. میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا معمر قذافی کو، جو صدر تھا تا حیات لیبیا کا، جب وہ اس سیٹ سے اترا ہے تو اس کے فوجی جو کل تک اسے سلوٹ کرتے تھے وہ اسے ٹھڈے مار رہے تھے. ادھر سے ٹھڈے مارتے تھے، کروٹیں لیتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا، ادھر سے ٹھڈے لگتے تھے، کروٹیں لیتا ہوا ادھر آتا تھا. تو وہ پوچھ رہا تھا کہ لماذا تضربونا، لماذا تضربونی، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. جیسے کل تو ہمیں حکم دے کر دوسروں کو پٹواتا تھا، آج جو کرسی میں بیٹھا ہے اس نے کہا ہے کہ پھر مارا جائے. یہ قبر ہے جہاں تمہارا ہمارا امر نہیں چلتا. اب میں اکثر و بیشتر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں جو قبر میں اللہ نے فرشتے رکھے ہیں وہ گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں. رحم تم سے آتا ہے نا جس کے کان میں آواز جائے گی. آج دیکھیں آپ دنیا کے اندر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، کس کے کان پر تو رینگ رہی ہے؟ بازار میں جاؤ تو عید کی تیاریاں، خیر کے لیے مانگو تو آہے کون سے بچوں ہی کون دو، 5-5 ہزار روپے کے جوتے، 10-10 ہزار روپے کے جوڑے سب کے. لیکن اگر انہی سے خیر کے لیے مانگا جائے تو 100 روپے دینے کو تیار نہیں. مجھ سمیت آپ بتائیں کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں کتنے پیسے فلسطینیوں کے لیے جمع کر کے، کوئی 1000 روپے جمع کر کے بھیجا ہوتا تو نام تو لکھا جاتا. حضرت یوسف کو خریدنے گئی تھی بڑھیا ایک سوت کی پنجیا لے کر، تو کسی نے پوچھا جہاں عزیز مصر خریدار ہے وہاں تیرے ایک سوت کی ایک آگ کی کیا قیمت ہے؟ کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کل جب یوسف کے خریداروں کی لسٹ بنے گی تو میرا بھی نام تو آئے گا اس کے اندر. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چھوٹی سی چڑیا چونچ میں پانی لے کر جا کر آگ میں ڈال رہی تھی. کسی نے پوچھا کہ تیرے اس پانی سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ کہ آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن جب ابراہیم کی آگ بجھانے والوں کی فہرست بنے گی تو میرا بھی نام لکھا جائے گا. یہاں ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ سوائے باتیں کرنے کے، سوائے گفتگو کرنے کے ہم نے کچھ نہیں کیا. لہذا ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انسانیت والی زندگی گزاریں. کیوں؟ آج ہم رحم کریں گے کل ہم پر رحم کیا جائے گا. ارحمو ارحم ترحم، رحم کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. آج تم کسی پر رحم کرو گے کل تمہارے اوپر کوئی رحم کرے گا. یہ فاتح خوانی کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ فاتح خوانی کا سبب کیا ہے؟ فاتح خوانی اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں اس قدر محتاج نہیں تھا مرحوم ہمارا یا مرحومہ جتنی اب محتاج ہے. اب وہ کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا ہم اس کے لیے خیر کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں کل بھی کسی دوست کی تعزیت کے لیے گیا تھا. میں نے ان سے کہا کہ یہ کھانے اور یہ فاتحہ خوانی یہ اتنی اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ مرنے والے کے واجبات کو ادا کیا جائے. اگر اس کے ذمہ کچھ نمازیں ہیں تو اس کی نمازیں پڑھوائی جائیں، اگر اس کے ذمہ کچھ روزے ہیں تو اس کے روزے رکھوائے جائیں، اس کے ذمہ حج ہے تو اس کا حج کروایا جائے. یہ ہے اصل چیز. تو یہ تو دنیا کی حقیقت بتائی گئی. فخلط حلالها بحرامها. آج جاتے صحیح بڑی گاڑی آگے رکتی ہے، فلاں صاحب کی سواری آئی ہے، میں نام نہیں لیتا کہ ہمیں کسی کا نام آ جائے. آج جب جاتے ہیں تو حضرت شبیر رضا جی کی گاڑی آ کے رکی، بہت سارے مومنین آگے جمع ہو گئے، صحیح مولوی صاحب آئے ہوا. لیکن کل یہ مولوی صاحب جب تابوت میں لیٹ کر جائے گا تو کوئی نہیں کہے کہ مولوی صاحب آئے ہوا. سب کیا کہیں گے کہ جنازہ جا رہا ہے. اسی کو مولا کائنات نے نجم البلاغہ میں کہا. اپنی بات کو تمام کر دو. مولا فرماتے ہیں کہ حملوا الی الاجداث فلا یدعون رکبانا. انہیں 4 آدمیوں نے اٹھا تو رکھا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ سواری جا رہی ہے، سب یہ کہتے ہیں مردہ جا رہا ہے. وَأُنزِلُوا فِي الْأَجْدَاثِ فَلَا يُدْعَوْنَ زِيفَانًا. اور قبر میں اتارے گئے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ ہیں
کوئی یہ نہیں کہتا کہ مہمان آیا ہے، کہا مردہ دفنایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جس نے کہ آخرت میں نہ بھلا دے۔ نماز ہے، ٹائم ہے، روزہ ہے، کہ پیاس اتنی لگتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، وہاں جو جوتے لگیں گے وہ برداشت ہو جائیں گے؟ ہم کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آپ سے یہاں پیاس برداشت نہیں ہوتی، وہاں کی مار کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے ہر آدمی کو اپنی قبر سامنے رکھنی چاہیے۔ امام علی نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر کھود رکھی تھی۔ کس کے لیے؟ اپنے چاہنے والوں کے لیے، کہ جب کوئی جا کے پوچھتا تھا مولا یہ کیا ہے، کہا یہ قبر ہے۔ کہا یہ کیوں کھود رکھی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جب میرا نفس مجھے سرکشی کی دعوت دیتا ہے، میں اس کا گریبان پکڑ کر اس قبر کے سرانے لے آتا ہوں، اس قبر کے پاس لے آتا ہوں، کہتا ہوں کہ اس میں نہیں جانا کہ تو نے یہ گناہ کرنے کی تیاری کی ہے، اگر اس قبر میں جانا ہے تو پھر اپنے آپ کو تیار کر۔ اگر انسان آخرت کو یاد کر لے، اپنی قبر کو یاد کر لے، اور معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنے واجبات کو ادا کرے اور حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، پھر مرتے وقت بھی انسان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یوسف کو دیکھ کر عورتیں اپنا ہاتھ کاٹ لیں تو اس کا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس بات کو تصور تو کریں کہ جب فخر یوسف مرنے کے وقت مومن کے سرانے آ جائے، اسے موت یاد رہے گی؟ اس کی روح بھی قبض ہو جائے گی تو پتہ نہیں چلے گا۔ اس دنیا سے جانا ہے اور ایک دن جانا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے ایام گزرے ہیں، عزاداروں آپ نے شہادت کی مجلسیں سنی بھی ہیں۔ امیر المومنین جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بچوں کو جمع کیا، ساری اولادوں کو جمع کیا، بیٹیوں کو بھی جمع کیا، بیٹوں کو بھی جمع کیا، ظاہراً بیٹوں سے خطاب کیا، سنانا شیعوں کو تھا، اپنے چاہنے والوں کو تھا۔ مولا فرماتے ہیں میرے بیٹو کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، میرے بچوں دیکھو ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کی حمایت کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہ کرنا، صلہ رحمی انجام دینا۔ فرمایا تم دنیا کے یتیموں پر رحم کرنا تاکہ تمہارے یتیموں کے اوپر رحم کیا جائے۔ دیکھو یتیموں پر ظلم نہ کرنا، دیکھنا فقراء پر ظلم نہ کرنا، دیکھنا انسانیت کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ ہمارے پاس دو پیسے آ جاتے ہیں تو ہماری نگاہ میں کمزور لوگ حقیر ہو جاتے ہیں، ہم ہاتھ بھی صحیح معنی میں ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مولا فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، حمایت کرنا، میرے مولا وصیتیں کرتے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے حسن یہ سارے خاندان کی بیٹیاں بیٹے یہ سب تیرے حوالے ہیں۔ جب مولا وصیت کر رہے تھے تو دیکھا کانوں میں آواز آئی کہ ایک طرف جناب ام البنین سلام اللہ علیہ حضرت عباس کو ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے رو رہی تھی۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ام البنین میری زندگی میں تجھے کس نے رلایا؟ امیر علیہ السلام کی آواز آئی میری زندگی میں تجھے کس نے رلایا؟ جناب ام البنین فرماتی ہیں مولا آپ نے سب کو حسن مولا کے حوالے کیا، میرے بیٹے کو ابھی تک نہیں بلایا، آپ نے وہ کہا میرے پاس لے کے آؤ۔ جناب عباس قریب آئے، مولا نے سینے سے لگا کر کہا عباس میں نے تجھے نماز شب کی دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا، تجھے میں نے حسین کے لیے مانگا تھا، تو میرے حسین کی نصرت کرے گا اور اس طریقے سے تجھے ساتھ دینا ہے جیسے کہ میں
رسول اسلام کے ساتھ رہا ہوں۔ عزاداروں، اس کے بعد میرے مولا نے وصیتیں کرتے کرتے جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کو قریب بلایا، آواز دے کے فرماتے ہیں زینب تجھے میرے بعد دربار شام جانا ہوگا، تجھے میرے بعد بازاروں میں جانا ہوگا۔ جناب زینب عالیہ نے وصیت سن لی، دوسری وصیت فرمائی، کان کے قریب بلا کر کہا ایک جملہ جسے جناب زینب عالیہ نے بیان نہیں کیا۔ سب نے پوچھا کہ بابا نے کیا کہا تھا کان میں؟ کہا مجھے وصیت کی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں۔ عزاداروں، یہ دو وصیتیں تھیں۔ جناب زینب عالیہ جب یہ جناب عباس علیہ السلام کو دیکھا کرتی تھی تو اکثر کہتی تھی میرے بابا نے کہا تھا زینب تیرے سر سے چادر اترے گی، لیکن عباس جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون اتار سکتا ہے۔ لیکن جب عاشور کے دن جناب عباس علیہ السلام اجازت لینے کے لیے آئے تو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے رو کر کہا عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر سے چادر ضرور اترے گی۔ بیویوں کو جمع کر کے مولا پر بیوی فرماتی ہے بیویوں کل رات تک میں نے تم سے ضمانت لی تھی کہ میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، لیکن اب میرے پردے کا ضامن ہی جا رہا ہے، میں تمہارے پردے کی ضمانت واپس لیتی ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دوسری وصیت کا اظہار اس وقت کیا جب میری شہزادی شام کے دربار کے دروازے پر پہنچی۔ ایک مرتبہ دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں کیا تھک گئی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا نہیں تھکی تو نہیں ہوں، لیکن مجھے بابا کا وعدہ یاد آیا ہے۔ بابا نے آخری وقت میں فرمایا تھا زینب جب تو دربار جائے گی تو اکیلی نہیں جائے گی، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ میں انتظار میں ہوں کہ میرا بابا آ جائے۔ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ جناب زینب عالیہ کھڑی ہوئی، آواز دے کر کہتی ہے سجاد چلو میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ میں پوچھوں گا مولا کل دروازے سے شیعوں کو واپس کر دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو زینب کی آواز کسی کے کانوں میں چلی جائے، لیکن آج دربار میں زینب جا رہی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر ننگے ہیں، ایسی کیفیات کہ میری شہزادی جب بھی ماتم کرتی تھی تو دو ہی جملے کہتی تھی واہ حسینہ واہ حجابہ واہ